هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، وما کان معہ، اور نہیں ہے ساتھ اس کے من الہ کوئی الہ، اذن تب لذہب، البتہ لے جاتا کل الہ، ہر الہ، بما، اسے جو خلق اس نے پیدا کیا، و اور لا، البتہ علا، چڑھائی کرتا، بعضهم بعض ان کا علا بعض بعض پر، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما، اس سے جو یصفون، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ حق کو ان کے سامنے ہم نے واضح کیا ہے، جو بالکل درست ہے، صحیح ہے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے جھوٹے ہیں۔ پھر فرمایا متخذ اللہ ولدا، اللہ کی طرف اولاد کو بھی منسوب کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ، یعنی اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے جو اس کائنات کی تنظیم کے لیے، اس کے کاموں کو چلانے کے لیے بطور مددگار کے اس کے ساتھ ہو۔ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی کام کر رہا ہے، اکیلا ہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر بالفرض اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتے تو اذا لذهب كل الہ بما خلق، جو اس معبود نے پیدا کیا ہوتا وہ اپنے آپ کو، وہ ان کو لے کے الگ چلا جاتا، وہ اپنی الگ کائنات بساتا۔ پھر اسی طرح ولا علی بعضهم علی بعض، اور پھر ہر خدا، ہر معبود اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس اختیارات ہیں، وہ دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی، جیسے دنیا میں دو بادشاہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ملکوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر قتل عام ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، شہر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دو خدا بھی آپس میں لڑ پڑتے اور یہ کائنات پھر باقی نہ رہتی۔ اس لیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس کا کوئی اور ساتھی ہو، کوئی اور اس نے معبود اپنی مدد کے لیے بنا رکھا ہو۔ یا اللہ پاک ہے، لوگ جو خدا بناتے ہیں، اللہ کہاں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے خدا کہاں، وہ بے اختیار اور اللہ تعالیٰ با اختیار۔ پھر یہ انسان جو مخلوق ہے، اگر اس میں سے کوئی خدا ہو بھی صحیح تو وہ خود نہیں بنی، وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو دنیا میں خدا بنائے گئے ہیں، ان کی اتھارٹیز بیان کی جاتی ہیں، مگر ہوتے سب بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی معاملے میں بھی شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہستیاں بنا رکھی ہیں جن کو اس نے اختیارات دے رکھے ہیں، لہذا کچھ اوپر کے کام کرتے ہیں، کچھ درمیان کے کام کرتے ہیں اور کچھ نیچے والوں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پاک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، وہ تو اسی ہستی ہے، یعنی جو خدا ہے دنیا میں بنایا ہوا، اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس کو انہوں نے بنایا ہے، ان کے خدا کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے. اس خدا کو تو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے نا، تو کمرے کی چار دیواری کے باہر کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو بھی جانتا ہے، اس چیز کو بھی جانتا ہے جو چند لمحے بعد نہیں، ہزاروں سالوں بعد بھی اگر پیش آنے والی ہے. تو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یا ماضی میں جو کچھ ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یا کائنات میں بے کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اوپر بھی نیچے بھی بہت کچھ ہے ہم انسانوں سے مخفی. تو اللہ تعالیٰ اس غیب کو بھی جانتا ہے اور جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے. فتعالی عما یشرکون، تو وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں اور یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کہاں؟ یہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، یہی جملہ ہوتا ہے نا. کہاں یہ خدا اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات؟ ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنا تو بے بس ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجیے، اور دعا یہ ہے کہ یہ مشرکین بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تیرا عذاب کب آئے گا، اور قرآن مجید میں ہم ان کو سمجھا بھی چکے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آئے گا. اب یہ ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا. تو آپ یوں کیجئے، رب کی جناب میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ وہ عذاب جس کا وعدہ تو نے ان مشرکین سے کیا ہے، اگر اس عذاب سے تو ان کو ہلاک کرنا چاہے تو بس اتنا کرنا کہ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ان کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، مجھے بچا لینا. میں تیرے عذاب اور تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں، تو ہلاک کر کے ان کو، اور میں خدا نخواستہ ان کے درمیان ہوں، اور مجھے بھی اگر تو نے ان کے ساتھ ہلاک کر دیا تو یہ تو بات ہی کچھ عجیب سی ہو جائے گی کہ قوم تو ہلاک ہو گئی، نبی کیوں نہیں بچا. تو اللہ مجھے ان مشرکوں کے ساتھ نہ کرنا، ان کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنے دوستوں، چاہنے والوں، پیار کرنے والوں میں میرا شمار کرنا، اور ان لوگوں میں شمار کرنا جن سے تو راضی ہوتا ہے. تو یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور یہی وہ دعا ہے جس کا ضرورت مند آج ہر مسلمان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کسی بھی وقت کسی بھی قوم پر یا کسی بھی علاقے میں کسی بھی انسان پر کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے ایسے فتنوں سے بچا کے رکھ، اور اپنی ناراضگی کا جو کوڑا ہے وہ مجھ پر نہ برسا. کوئی ایسے امتحانات، کوئی ایسی برائیاں، کوئی ایسے زلزلے، کوئی ایسے ہلاوے جہاں پر آتے ہیں اور لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے ایسی ہلاووں سے، ایسے زلزلوں سے بچا کے رکھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. سیدنا عباس ابن عبد المطلب یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، کہ آپ مجھے کچھ سکھائیے کہ میں اپنے رب سے، اللہ عز و جل سے وہ مانگ سکوں. تو قال، آپ نے فرمایا سل اللہ العافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگا کرو، خیر و عافیت کو. فمکثت ایاما، تو میں کچھ دن تو ایسے ٹھہرا رہا. ثم جئت، پھر میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول علمنی شیئا اسألہ اللہ، کہ میں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا کروں. فقال علی، تو مجھے آپ نے فرمایا یا عباس،
یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اسأل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا کرو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت میں رکھ، خیر و عافیت سے، اور آخرت میں بھی خیر و عافیت سے رکھ۔ تو یہ دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم کو سکھائی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں معاذ ابن رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے کہ کوئی خطبہ دوں، تو خطبے سے پہلے رو پڑے، فقالا، تو روتے روتے فرمانے لگے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، علی المنبری، ممبر پر، عام الاولی، پہلے سال، یعنی مدینہ اب تشریف جب پہلا سال تھا اور مسجد بنی تھی اور ممبر بنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ، ثم بکا، پھر آپ رو پڑے، فقالا، پھر آپ نے ہمیں سب کو نصیحت فرمائی تھی کہ صلی اللہ العفو والعافیت، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت دونوں کا سوال کیا کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا، کیونکہ تم میں کوئی بھی یقین کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں دیا گیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب کر دے۔ تو یہ دعائیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، اس لیے کہ مدینہ آپ تشریف لائے ہیں، اور مدینہ میں آنا کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی تھی، وہاں بھی بڑی آزمائشیں تھیں۔ آزمائشیں اس معنی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو چھوڑ کے آ گئے، پیچھے کچھ نہیں، اور نیا علاقہ ہے، معلوم نہیں لوگ کیسے ہیں، صحابہ جو تھے انصار وہ تو تھوڑے سے تھے، باقی ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، سارا علاقہ اگر دشمن ہو جاتا ہے، پھر یہودی بھی ہیں، پھر جنگلی لوگ، صحرائی لوگ بھی ہیں، یہ سارے دشمن ہو جاتے ہیں اور مدینہ پر پل پڑتے ہیں، تو بتائیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے اپنی معافی اور اپنی عافیت میں رکھ۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ نُرِيَكَ، ہم دکھائیں آپ کو، ما، جس کا، نعیدہم، ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھا بھی دیا، اللہ کے رسول اگر ہم چاہیں تو وہ عذاب جو ہم ان پر اتارنا چاہتے ہیں، یا وہ آزمائشیں جو ان کی دشمنی اور ان کے شرک پر اصرار کی وجہ سے مسلط ہیں، ہم ان آزمائشوں کے نتیجے میں جو سزا ان کو دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم چاہیں تو آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ لقادرون، ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور یقین مانی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھا بھی دی۔ وہ کس طرح دکھائی کہ ایک تو ان مکی لوگوں میں بھوک پیدا کر دی، اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلوار ان پر مسلط ہو گئی۔ مسلمان نکل آئے، اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ کبھی کبھی آتے تھے، مسلمان تو وہاں آباد تھے، اور ان مسلمانوں نے اپنا کوئی بزنس بھی سٹارٹ کر رکھا تھا، وہ سب بزنس بھی ختم ہو گیا، لوگ بھی نکل آئے۔ مکہ میں ایک تو بھوک پڑ گئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ پھر جنگ کے لیے دوسرے سال آ گئے، وہ جنگ بدر ہوئی، اس میں بھی یہ لوگ مارے گئے۔ اور پھر اس کے برعکس مومن بچ بھی گئے، اپنے علاقوں سے نکل بھی آئے، نئے علاقے میں آ گئے، اور وہاں آ کے آباد بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے جو لیڈرز تھے یا مسلمانوں کی بڑی بڑی جو شخصیتیں تھیں وہ الحمدللہ بچ گئیں۔ تو یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھائی، اس لیے سمجھایا ادفع باللتی، آپ دور کر دیجئے اس طریقہ سے، ہیا، وہ جو، احسن، زیادہ اچھا ہے، السیئۃ، برائی کو، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اسے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی اچھی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ معافی، درگزر اور خوبصورت اچھے اخلاق جو ہیں ان سے آپ
اس طرح لوگوں سے اس طرح معاملہ کیجیے. کوئی معمولی سی غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے، لڑیے بھیڑیے نا. اور ویسے ہو جائے تو درگزر کیجیے، کوئی بات ہی نہ کیجیے، بس آئی گئی کر دیجیے. وسعت قلبی، آپ کے دلوں میں اب وسعت آنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے. یہ اتنا زبردست مفید تریاق ہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں، یا لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا انسان معاملہ کرے تو اس معاملے میں اس نسخے کو اگر استعمال کر لے، معافی، درگزر اور اچھے اخلاق، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بندے پر بڑا عجیب اثر پڑتا ہے. ایک برا انسان بھی اچھا انسان بن جاتا ہے، ایک دشمن بھی بہترین دوست بن جاتا ہے. تو انسان جو کچھ خرچ کرنا چاہے اس خرچ کے مقابلے میں اپنے اس رویے کو بدل دے تو دیکھیں اس کو کتنا زبردست فائدہ ہوتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. اس لیے کہ جو مسلمان ان تینوں میں سے کسی چیز کو بھی اپنے ساتھی کے ساتھ اپناتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور ناپسندیدہ چیز کے بارے میں درگزر کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے بہتر کوئی نتیجہ اور نظر آ بھی نہیں سکتا. یہ احسان ہوتا ہے انسان کرتا ہے دوسرے پر. اور مسلمانوں کو آپس میں اس طرح کا سلوک یہ بڑا نفع بھی دے سکتا ہے، اور کفار کے ساتھ دعوت کا کام کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور اجنبی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، ہاں جب جہاد فرض ہو جائے تو اس موقع پر ذرا غصہ دکھانا وہ ضروری ہوتا ہے. یہ عام جب مسلمان غیروں کے ساتھ جی رہے ہوں یا اپنوں کے ساتھ جی رہے ہوں تو اس موقع پر انسان کے اندر یہ جذبے ہونے چاہیے کہ میں نے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ تینوں خوبیاں آپس میں جب لڑائی نہ ہو رہی ہو. لیکن جب لڑائی ہو رہی ہو، جہاد کا وقت ہو، تو اس وقت کوئی مسلمان بھی اگر ڈھیلا پڑ جائے نا تو اس پر بھی غصہ دکھایا جا سکتا. قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑی تاکید ہے. وَقُلْ، اور کہیے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزاتی، وسوسوں سے، الشیاطین، شیطانوں کے، وَاعوذ بکا، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان، اس بات سے کہ یحضرون، وہ حاضر ہوں میرے پاس. یہاں دعا سکھائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ اللہ کے رسول، آپ جن جو شیطان ہے نا ان کی پناہ مانگا کیجئے رب کی جناب میں. یہ جن ہے، جن جتنا نقصان دے سکتا ہے شیطان، وہ جن انسان نہیں دے سکتا. اس لیے کہ جن، شیطان جو ہے نا، نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اچھا معاملہ جو ہے وہ کام آتا ہے، فائدہ دیتا ہے. اس نے تو اپنی شیطنت دکھانی ہے نا. لیکن انسان اگر شیطان ہو تو یہ ممکن ہے کہ انسان ان کو، اس شیطان کو، اچھے اخلاق سے، درگزر سے، معاف کرنے سے خرید لیتا ہے، ان کو اپنا بنا لیتا ہے. تو بڑا خوبصورت اور انتہائی مضبوط رویہ ہے جو دین نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اس نظریے کے یا اس طریقہ کار کے بڑے زبردست محتاج ہیں. تو اس چیز کو وہ سامنے رکھا کریں. ہمزات کس کو کہتے ہیں؟ ہمز کہتے ہیں عربی زبان میں وہ وسوسے یا وہ خیالات جو انسان کے دل میں ایک کے بعد پھر آتے جاتے رہتے ہیں. یعنی نکلتے بھی ہیں پھر آ جاتے ہیں، نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے اس قسم کے وسوسوں اور خیالات کے آنے کا؟ کہ شیطان جو ہے نا بندے کو ان میں رکھ کے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور انسان غفلت میں آ کے کئی شیطانی وسوسوں میں آ کے بڑے ایکشن بھی یا ری ایکٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح جب مثال کے طور پر غصہ ہے، آپس میں گفتگو ہوئی، غصہ آ گیا،
اب اس غصے میں شیطان اکساتا ہے، کیوں چپ ہو بھائی؟ دو نا اس کو جواب، اوئے دیکھو یہ لفظ تمہیں کہہ دیے، تم کیسے مرد ہو؟ وہ سب کچھ کہہ رہا ہے تم چپ کر رہے ہو، تم لڑ ہی نہیں سکتے، تم بزدل ہو۔ یہ بار بار کے وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہمزات۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے، اور اس موقع پر وہ اللہ سے بھلوا دیتا ہے، نہیں بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا غصہ نہیں کرنا، چھوڑو اس کی بات کو، جو کہتا ہے کوئی پرواہ نہ کرو، پی جاؤ غصے کو، یا بیٹھ جاؤ پانی پی لو، کنٹرول کرو اپنے آپ پہ۔ لیکن نہیں، شیطان جو ہے نا بار بار یہ اٹیک کرتا ہے، آیا پھر چلا، پھر ابھارتا ہے، پھر ابھارتا ہے، پھر ابھارتا ہے۔ یہ شیطان کے بار بار اٹیک کرنے والے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی پناہ مانگیے، کیونکہ اس کے رد عمل میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کچھ کر بیٹھے تو نتائج برے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملے ہوتے ہیں ہمارے، ہم انسان ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ جب رہتے ہیں نا تو اس طرح غصے آتے رہتے ہیں، لیکن اس غصے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اٹھے یا تو بالکل ہی وہ سنا دے جو اس نے نہ سنائی ہو، یا جو اس نے معمولی سی بات سنائی ہے تو اس کو ایسی دو چار لگائیں کہ بس وہ ساری عمر بھولے نا۔ ایسے ہوتا ہے آج کل، یہ شیطان جو ہے میاں بیوی کو جب لڑواتا ہے تو یہی تو کام ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ طلاق دے بیٹھتا ہے، اور پھر خیال آتا ہے اوہ جو ہی غصہ ٹھنڈا ہوا، اوہ میں کیا کر بیٹھا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی کہ شیطان جو مسلسل ایک کے بعد دوسرا وسوسے ڈالتا ہے، میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّی، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری اے میرے رب، اَن يَحْضُرُونَ، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، نہیں وہ دفع ہوں، میرے کسی معاملے میں وہ شریک نہ ہو، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قریب آنے میں جو حربے استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّی أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری، پناہ لیتا ہوں تیری اے میرے رب، أن يحضرون، اس سے کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، یعنی میرا کوئی معاملہ ہو اس میں وہ میرے پاس نہ آ پائیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سمجھایا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تھوڑا سا بھی کوئی کچوکا، تھوڑا سا بھی کوئی وہم، تھوڑا سا بھی کوئی وسوسہ، تھوڑا سا بھی کوئی ابھار تمہیں محسوس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ لو، فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ تعلیم ہے، تو اس لیے اسی تعلیم کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور مس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جو متقی لوگ ہیں جب انہیں شیطان کا کوئی ہلکا سا جھونکا یا ہلکی سی کوئی ٹچ ملتا ہے تو فوراً وہ تذکروا، الرٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ تعلیمات ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان شیطان سے تنگ آتا ہے نا، یا آپس میں شیطانی گفتگو کرتا ہے تو شیطان کو بڑی خوب سناتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالیاں نہ دو، کیا کرو بلکہ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ لیا کرو۔ گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے جمرے پہ لوگ جاتے ہیں نا، جوتیاں اٹھا اٹھا کے اس کو مارتے ہیں، اس کو کیا فائدہ، وہ تو ہنستا ہے، لیکن کنکر جو ہے نا وہ اس کو جا کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑی گولی سینے میں لگ گئی ہو میرے۔ تو جو تعلیم دین دیتا ہے ہم ویسے کریں وہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے خوب غصے نکالیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں اور کہیں بڑا زبردست کام کر ڈالا ہم نے، توڑ پھوڑ کر ڈالی، آگ لگا دی، نقصان پہنچا دیا اپنے لوگوں کو۔
پھر بھی کہیں نہیں جی نہیں، یہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اگر ان کے ہاں بھی جائیں تو ہم تمہیں بھی نقصان ایسا پہنچا سکتے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ وہی جو شروع کی بات ہے نا، کہ انسان معاف کرے، درگزر کرے، اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حتیٰ اذا جاء، حتیٰ کہ جب آ جائے گی احدہم، ان میں سے ایک کو، الموت، موت، قالا، کہے گا، ربی، اے میرے رب، ارجعون، مجھے واپس لوٹا دو، یعنی دنیا کی زندگی میں واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور دنیا سے وہ کٹ رہا ہوتا ہے اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ موت کا ذائقہ چکھے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ اس موقع پہ اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی آگے تو بڑا بھیانک انجام ہے جو مجھے دکھا دیا گیا ہے، تو اس موقع پہ کہتا ہے کہ میرے رب، ارجعون، مجھے اب دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل کروں نیک۔ تو فرشتوں سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ارجعون، مجھے لوٹا دو، مت مجھے مارو، مجھے موقع دو، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کروں۔ مراد یہ کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دوں گا، اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جو سنا تھا، جس پر میرا کوئی یقین نہیں تھا، میں ایمان نہیں لانا چاہتا تھا، اب واقعی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں سب کچھ ہونا ہے جو مجھے سمجھایا گیا تھا، مگر میں نے سمجھا یہ سب غلط باتیں ہیں۔ پھر کہتا ہے فیما ترکتو، یعنی دنیا میں جو میں نے عمل کیے، میں نے وقت ضائع کیا، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، مجھے اطاعت کرنی چاہیے تھی، یہ سب کچھ میں چھوڑ آیا، مجھے ذرا واپس لوٹا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یا فیما ترکتو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو مال، اولاد، صدقے، جو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں، کاش کہ ایک دفعہ مجھے لوٹا دو، میں مال میں خوب غریبوں میں بانٹوں گا، صدقے بھی کروں گا، اور یعنی یہ، اور پھر لعلی کا جو لفظ یہ مرنے والا کہہ رہا ہے نا کافر، ابھی بھی اس کے اندر شک ہے، تردد ہے، شاید کہ میں، ابھی بھی اس کو یقین نہیں ہے، یعنی جو یہ دعا کر رہا ہے اور اس درخواست کر رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، عذاب کو دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہے اس کو، مگر وہ ایسے موقع پر لعلی کے جو الفاظ کہہ رہا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ، یعنی ہو سکتا ہے، یعنی اب جو فیصلہ وہ تو ہو گیا، اب تو واقعی میں واپس نہیں جا سکتا، اب تو آگے ہی جانا ٹھہر گیا ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہو رہا ہے کہ شاید میں چلا جاؤں، اس طرح کی درخواست تو کر دیکھوں، یہ مطلب بھی ہے اس کا۔ ایک تردد کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو شک ہے، دوسرا یہ کہ اس کو جب نظر آ رہا ہے کہ واقعی اب تو میں جانا ٹھہر گیا ہے، اب تو میں واپس نہیں جا سکتا، تو اس لیے لعلی کی بات کر رہا ہے، شاید مجھے توفیق مل جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں، مگر یہ سب باتیں اللہ فرماتے ہیں کلا۔ کلا کا جو لفظ ہے یہ حرف ردع کہتے ہیں اس کو، ڈانٹ کا ہے، یہ حرف ہے، دوسرے کو ڈانٹنا ہونا تو اس موقع ہوتا ہے کلا، جس کا مطلب ہے تم جو بات کر رہے ہو سختی سے اس کی رد تردید کی جاتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ این اس موقع پر ہم تمہاری کوئی درخواست قبول کریں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ شاید میری اس درخواست سے مجھے ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی یہ بات منظور کر بھی لی جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دنیا میں جا کے نیک عمل کرے، پھر وہی اس کے کام ہوں گے جو یہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے موت کے وقت کی خواہشات کا ذکر کیا ہے
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میرے مولا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی تاکہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کو بھی تیری راہ میں خرچ کرتا اور میں ایک نیک انسان بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللہ، ہرگز نہیں اللہ مہلت دے گا، بس جو دی تھی، جو دینا تھی وہ دے دی۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دوزخ کی آگ پہ ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ اب یہیں تم نے جانا ہے، تمہیں دھکا دے کے ابھی گراتے ہیں، تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم ایک بار دنیا میں لوٹا لیے جاتے اور ہم اپنے رب کی کسی آیت کا کاش انکار نہ کرتے، جھٹلاتے نہ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش ہم اہل ایمان میں سے ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یعنی جس بے ایمانی کو وہ دنیا میں چھپاتے تھے، کفر کو، وہ اب ان کا کفر ظاہر ہو رہا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس موقع پر بھی ان کی خواہش پوری کر دوں کہ دنیا میں واپس ان کو بھیج دوں تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، یہ باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، بے شک وہ ایک بات ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اس کا، بس یہ بات کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، جان بچانا چاہتا ہے، اندر کفر ویسا ہی ہے، موقع دے بھی دیا جائے تو اس نے وہی حرکتیں کرنی ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ہے برزخ، الی یوم یبعثون، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو برزخ کیا کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان پردہ، تو دو چیزوں کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہہ دیتے ہیں۔ مثلا دنیا اور آخرت ہے، اس کے درمیان کا جو پردہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ، ٹھیک ہے نا؟ اس برزخ کو کراس کر کے بندہ آخرت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ قیامت نہ آئے، پھر اسی برزخ میں پہنچ کے دنیا میں واپس آ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر موت طاری ہو گئی، وہ گیا اب۔ ٹھیک ہے نا؟ دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو زندگی ہے یا مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ، اور یہ سٹارٹ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ درمیان کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں برزخ۔ تو من ورائہم برزخ، اور ان کے آگے برزخ ہے، آخرت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آخرت نہیں ہے، برزخ ہے۔ الی یوم یبعثون، کب تک؟ اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو بات تو یہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو اب کیا وہاں پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی بات جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت، جب کوئی میت قبر میں ڈال دی جاتی ہے یا اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودان، جو انتہائی سیاہ ہوتے ہیں، ازرقان، جن کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر، والآخر، اور دوسروں کو کہا جاتا ہے النکیر۔ منکر ایک فرشتے کا نام ہے، نکیر دوسرے فرشتے کا نام ہے۔ منکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے رحم کھانا، ترس کھانا، ہنسنا، مسکرانا ختم کر دیا ہو، جس کو ناپسند ہو کہ نہ میں نے اس میت پہ کوئی رحم کھانا ہے، نہ ترس کھانا ہے، نہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھنا ہے، انتہائی سنجیدہ، انتہائی سیریس، کام سے کام رکھنے والا۔ اور النکیر بھی یہی کہ جو یعنی ہنسی مذاق کو اس موقع پر
ترس کو اس موقع پر ناپسند کرتا ہو۔ تو یہ دو فرشتے ہیں، فیقولانی، تو یہ دونوں آ کے اس میت سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو بندہ، یعنی یہ جو بندہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال تھا اس شخص کے بارے میں؟ فیقول ما کان یقول، تو دنیا میں جو کہتا تھا وہی اس موقع پہ کہے گا، کیا هو عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ سنتے ہی فیقولانی، وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی بات کہتے ہو۔ ثم یفسح له فی قبرہ، پھر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، کھول دی جاتی ہے اس کی قبر، 70 ذراعا فی 70، 70 ہاتھ ادھر اور 70 ہاتھ ادھر، اتنی قبر اس کی کھول دی جاتی ہے۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس قبر میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے، روشن کر دی جاتی ہے اس کی قبر۔ یہ ماحول ہوگا ایک نیک انسان کا۔ ثم یقال له، پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں یہی، پھر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی میت کو کہا جاتا ہے نم، سو جا، سو جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ارجع الی اہلی فاخبرہم، کیا میں ذرا واپس نہ جاؤں اپنے گھر والوں کو، ان کو بتا سکوں کہ میرے لیے کتنا اچھا مقام بن گیا ہے، کھلی خبر ہے، روشن ہے، بہترین بیڈ بچھا ہوا ہے۔ فیقولانی، تو دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، بھئی سو جاؤ، بالکل اس طرح جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ دلہن کیسے سوتی ہے؟ پہلی رات ہوتی ہے، خوشی کی رات، وہ اپنے گھر سے چل کے اپنے میاں کے پاس آتی ہے اور بڑے سکون کے ساتھ اچھی نیند اس کو نصیب ہوتی ہے، خوشی کی۔ تو دنیا میں تم بھی بڑے کام کرتے رہے، تھکاوٹیں، مصیبتیں، تکلیفیں تم نے برداشت کی، اپنے ایمان کو اور اپنے عمل صالح کو بچائے رکھا، تو اب تم وہاں سے نکل کے جہاں آئے ہو تو آرام سے بالکل دلہن کی نیند کی طرح تم بھی اب نیند کرو۔ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، اس دلہن کو، تو مراد یہی ہے کہ اس کو نہیں جگاتے، یعنی وہ سوئے ہوئے ہوں آرام کی نیند، تو اس کو صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر میں سب سے زیادہ اس کو محبوب ہوتا ہے، یا وہ بندہ اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، آرام کرے، سوئے ہوئے ہیں، جب اٹھیں گے تب ان کو جگائیں گے، ہم نہیں جگاتے، خود بخود اٹھیں گے۔ تو اسی طرح تمہیں بھی، تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہوگا، سو جاؤ۔ اور وہ ایسے سوتا ہے کہ حتیٰ یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بستر سے پھر دوبارہ اٹھائے گا، اب اٹھو، کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تو ہے مومن کی حالت، جو قبر میں جاتے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر مرنے والا منافق ہو تو اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون فقلت مثلہ، تو میں نے لوگوں سے سنا وہ کہتے تھے تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، وہ کہتے تھے نہیں یہ رسول نہیں ہے، تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا۔ تو پوچھیں گے ہاں بھائی تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ تمہارا یہی نظریہ ہے، تم یہی بات کہو گے۔ فیقال للارض، تو ایسے موقع پہ قبر کی زمین کو کہا جاتا ہے التئمی علیہ، سمٹ جاؤ اس پر، اور تنگ ہو جاؤ، اور تنگ ہو جاؤ، بھینچ لو اس کو۔ فتلتئم علیہ، تو یہ قبر کی زمین جو ہے نا وہ اس پر اور تنگ ہوتی جاتی ہے، اور تنگ ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ فتختلف اضلاعہ، اس کی یہ ہڈیاں اور یہ ہڈیاں آپس میں یوں ہو جاتی ہیں، یوں
یعنی اتنا بھینچتی ہے زمین کہ ادھر کی ہڈیاں ادھر آ جاتی ہیں اور ادھر کی ہڈیاں اس میں، یوں ایک دوسرے کے اندر گھستے گھستے بالکل تنگ ہو جاتی ہیں، چڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے پہ. فلا یزال فیہا معذبا، تو مسلسل وہ اسی حالت میں سزا میں رہتا ہے، عذاب میں رہتا ہے. حتی یبعثہ من مضجعہ ذالک، حتیٰ کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اسی بستر سے اٹھائے گا. تو یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. نیک لوگ کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور برے کے ساتھ اور زیادہ برا. تو یہ برزخ کی زندگی ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا ہمیں. اس لیے قبر کا عذاب برحق ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ان الموتى ليعذبون في قبورهم، جو فوت شدہ ہیں جب وہ قبروں میں جاتے ہیں تو ان کو اپنی قبروں میں عذاب بھی دیا جاتا ہے. حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم، حتیٰ کہ جانور جو ہے نا وہ بھی ان کے رونے کی تکلیف کی آوازوں کو خود سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں. تو دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی ان عذاب القبر حق، یاد رکھو قبر کا عذاب برحق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ کئی عقیدہ ہے. اگر خدا نخواستہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان یہ سوچے، جیسے لاجک پیش کرتے ہیں نا کہ دیکھیے جی ایک ہوتا ہے مجرم، اس پر فرد جرم جب عائد ہوتی ہے تو صرف وہ فرد جرم عائد ہوئی وہ مجرم بن جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس ہتھ کڑی لگا کے عدالت کے سامنے. عدالت وہ کیس سنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو سزا دیتی ہے. تو یہ تو چلیں بالفرض اگر بندہ قبر میں جاتا ہے یہ تو ایک مجرم ہے، ابھی تو اللہ کی عدالت ہی نہیں لگی. اللہ کی عدالت لگے گی تب فیصلہ ہوگا کہ اس کو سزا دینی ہے جنت میں بھیجنا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجرم خود، دیکھیں فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں پتا تھا تو تم ایسے کہتے تھے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اچھا ہو تو اس کی اچھائی کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. دوسرے اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اور اگر برا ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. یہ ہتھ کڑی لگنا، عدالت میں پیش ہونا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یعنی شریف آدمی کیا پسند کرتا ہے کہ میں کورٹ میں جاؤں، مقدمے بازیاں کروں؟ تو جس کو ہتھ کڑی لگتی ہے اگر وہ مجرم ہے تو اس کی مجرم کی حالت دیکھیے کہ وہ کیا فیل کرتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کوئی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا. تو یہ فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی عذاب تو نہیں ہے لیکن تمہیں زیادہ سے زیادہ ہم اتنی سزا دے سکتے ہیں کہ زمین کو جو نا ہم یوں حکم دیں کہ وہ بالکل ایک کٹھی ہو جائے تمہاری زمین، یہ قبر، اور تمہیں بھینچ کے رکھ دے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جنت کی کھڑکی ایک کے لیے کھول دی جاتی ہے اور دوزخ کی کھڑکی دوسرے کے لیے کھول دی جاتی ہے. ابھی سزا نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں، لیکن اس کھڑکی کی ہوا یا اس کھڑکی کی رونق، وہ جو آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ جب دیکھتا ہے اس عالم میں تو اس کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. بڑا پر امید ہوتا ہے کہ اب جو زندہ ہوں گا تو یہاں میں نے یہاں یہ میرا مقام ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے. اور جو خدا نخواستہ منافق ہے، مجرم ہے، تو اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. وہ مسلسل اس کو دیکھتا ہے، اس کو اذیتیں ہوتی ہیں. اذیت جیسے خواب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا خواب دیکھے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اور برا دیکھے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر رہا ہوتا ہے نا، اس کی اپنی حالت بڑی خراب ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے بس. اب خواب میں انسان اگر یہ دیکھے کہ میں بیٹھا ہوں، اوپر سے خدا نخواستہ کوئی سانپ گرا ہے اور میری جھولی میں آ گرا ہے اور اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، تو میں وہ میٹھی نیند سوؤں گا. میری تو اسی وقت ہائے ہائے کرتے میں اٹھ بیٹھوں گا. اذیت جب ہوتی ہے تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں
اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. تو یہ جنت یا تو پرسکون مقام ہے یا انتہائی تکلیف دہ مقام ہے. یہ قبر جو ہے، قبر یا تو انتہائی پرسکون مقام ہے یا انتہائی تکلیف دہ مقام ہے. اس کو دیکھنا ہے ہم نے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فَلَا أَنْسَابَ، تو نہیں ہوگی رشتہ داریاں، بینہم درمیان ان کے، یومئذ اس دن، ولا اور نہ، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی یہ قیامت کا سور ہوگا. گھبراہٹ اتنی طاری ہوگی کہ اس وقت جتنے بھی حسب نسب ہوں گے سب بے فائدہ ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے تھے، لیکن وہاں لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو ہی سور پھونکا جائے گا تو ہر شے تباہی کی طرف جائے گی، اور آہستہ آہستہ ہر زیرو ختم ہو جائے گا. کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو یہ سور کون سا ہے؟ یوم النشور کا، کہ لوگ قبروں سے اٹھیں. تو قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت، کوئی حسب، کوئی نسب کام نہیں آئے گا. وہاں اگر کوئی شے کام آئے گی تو وہ عقیدہ جو انسان نے دنیا میں اپنایا، اللہ کے ساتھ وہ سچا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانتا رہا، وہ چیز وہاں کام آئے گی. فمن ثقلت موازینہ، تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے اس کے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو جس کے ثقلت موازینہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کی نیکی کے اعمال اتنے ہوئے کہ ترازو کا ایک پلڑا وہ جھک گیا، اور اس کی غلطیاں یا گناہ تھوڑے تھے، جو دوسرے پلڑے میں وہ گناہ اور غلطیاں رکھی گئیں تو وہ اٹھ گیا. تو ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں اپنے نتیجے کو دیکھ بھی لیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. یہ ہے کہ انسان کی جسم کو اللہ نے نہیں تولنا کہ تم کتنے صحت مند تھے، کیا کچھ کھاتے تھے، کیا تمہاری باڈی تھی، کتنے مسل تم نے بنائے ہوئے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ تم کر کے کیا آئے ہو، تمہارے عمل کون سے ہیں. وہ نیک عمل چاہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو اور ابو جہل جو قریشی ہے اس کا نہ ہو، تو وزن اللہ تعالیٰ نے بلال کے نیک عمل کو دینا ہے، اور ابو جہل کی شخصیت کو نہیں دیکھنا، اس کے برے عمل کو دیکھ کے اس کو سزا دینی ہے. یہ ہے. تو قیامت کے روز سب کے حسب نسب سب ختم ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے روز ہر وسیلہ، ہر ذریعہ اور ہر نسب ختم ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے وسیلے کے یا میرے سبب کے ذریعے کے اور میرے نسب کے، وہ وہاں کام آئے گا. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ممبر پہ آپ نے لیکچر دیتے ہوئے فرمایا، ما بال رجال یقولون، کیا حال ہے لوگوں کا جو یوں کہتے پھرتے ہیں، ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع قومہ، کہ آپ کی رشتہ داری جو ہے اپنی قوم کے ساتھ کل قیامت کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں دے گی، ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، میری رشتہ داری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ملا کے رکھی ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ، اور میں لوگوں سنو، فَرَطٌ لَكُمْ، تم سے پہلے آگے پہنچ جاؤں گا. فَإِذَا جِئْتُمْ، پھر جب تم آؤ گے تو قَالَ رَجُلٌ، ایک بندہ مجھے کہے گا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا فلان ابن فلان، میں فلاں کا بیٹا ہوں. دوسرا کہے گا
انا فلان ابن فلان، اللہ کے رسول میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو میں کہوں گا اما النسب فقد عرفت، تم نے اپنا تعارف تو کرا دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تمہارا نسب تو میں جان لیا، وَلَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِي، مگر مسئلہ یہ کہ تم نے میرے بعد دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لیں، وَارْتَدَدْتُمُ الْقَهْقَرَى، اور میرے دین کو جو تم نے کیا کیا، اس کو آگے اس سے تم پیچھے ہٹتے گئے، تم واپس جاہلیت کی طرف پلٹتے گئے، تم نے میرے دین کے اندر بہت سی باتیں گھڑ لی تھیں، اس لیے یہ نسب آج کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں تو کھل کے اس موقع پر کہہ دوں گا کہ میں تمہیں جان تو گیا ہوں تم کون ہو، مگر مسئلہ تمہارا یہی ہے کہ تم نے میرے اس دین میں بے شمار باتیں گھڑ کے نا خود بھی گمراہ ہوئے تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تھا، اور دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے تم۔ تو یہ وہ حالت ہوگی اس روز۔ تو فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بوجھل ہوئے میزان، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو پناہ پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہلکے ہوئے پلڑے اس کے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، الَّذِينَ، وہ جو خَسِرُوا، خسارے میں ڈالا، أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کے پلڑے بوجھل ہوئے وہ تو کامیاب ہیں، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے کم ہوئے، ہلکے ہوئے، یہ ہے فمن خفت موازین۔ یاد رکھیے نیکیاں ہیں مگر پلڑے میں بڑی ہلکی ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا نقصان میں ڈالا۔ کیا نقصان ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل قیامت کو اللہ کی رحمت سے یہ محروم کر دیے جائیں گے، اللہ ان پہ ترس نہیں کھائے گا، ان کے عمل ہی ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہوگا۔ کچھ تو ہوتے جس پہ اللہ ان پر رحم کھاتا، کچھ تو ہوتا، کچھ کیا ہی نہیں، مگر پھر بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ وہی کچھ کرے، کچھ کیجئے تاکہ اللہ رحم کھا سکے، اور اگر کچھ بھی نہ کیا تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جائے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، نیکیاں ہیں مگر تھوڑی ہیں۔ یہ دیکھیے الفاظ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، یعنی نیکیاں ہیں اس کی مگر نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ تو گناہ جب زیادہ ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر ترس کھائے گا، ان پر رحم کھائے گا؟ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ نے کوئی ان پر رحم نہیں کھانا، بلکہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا، خسارے میں ڈالا، کہ اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ اب فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں اب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح، جھلسا دے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، دوزخ کی آگ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، کالحون، منہ بگاڑنے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی، ایسی دوزخ ہے وہ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کو ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت بڑا ہوگا، جس کی زبردست باڈی ہوگی، مسلز ہوں گے، موٹا ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی اہم بات ہے۔ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو پڑھ کے دیکھ لو، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے، کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔
تو سزا ان کی یہی ہوگی کہ جہنم کے جو شعلے جو ہیں وہ بھڑک بھڑک کے ان کے چہروں کے اوپر آ رہے ہوں گے، جس سے ان کے چہرے جل جائیں گے، اور جو ہونٹ ہیں وہ بھی میلٹ ہو جائیں گے، اور دانت جو ہے نا، ہڈیاں، وہ صرف نظر آئیں گی چہرے کی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یعنی اس طرح ہوں گے کہ سارا گوشت، ہونٹ، چہرے کا گوشت سب میلٹ ہو جائے گا، اور صرف دانت ان کے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھیں میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں سے اعتراف کروائے گا کہ تمہاری بدبختی، تمہاری ضلالت، تمہاری یہ تمنا کہ کسی طرح ہم دوزخ سے اب نکل جائیں، یہی بدبختی اور ضلالت تو تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ اب تم تمنا کر رہے ہو کہ کسی طرح ہم دوزخ سے نکل جائیں، تو جواب میں یہ کہا جائے گا الم تکن، کیا نہیں تھیں آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ یہ ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زبردست قسم کی۔ جب وہ جہنم میں گل سڑ رہے ہوں گے تو اس موقع پر ترس کھانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوب ڈانٹا جائے گا۔ کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ کیا تم نہیں تھے جو جھٹلاتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، کہ جس کی وجہ سے ہم نے کفر کیا، گناہ کرتے رہے، تیری حرمتوں کو پامال کرتے رہے، اور ہم جو بھی بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، آج تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے، بلکہ تباہی میں جا گرے۔ یہ سب ہماری بدبختی تھی جو ہم پر غالب آئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو نکال دے ہمیں، نکال دے ہمیں، منہا، اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر دوبارہ کریں ہم، یعنی اگر ہمارے اوپر ہماری خواہشات نے غلبہ پایا اور ہم بدبخت انسان ٹھہرے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دوسری مخلوق ہو، ان کے ساتھ اگر ہم نے کوئی بدگمانیاں کیں، تو یہ ان کا اعتراف ہوگا کہ ہم یہ سارے غلط کام کرتے تھے، اور ہم اگر لوگوں کو دین اسلام کی طرف آنے سے روکیں تو یہ ہے فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم وہی حرکتیں کریں جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے، پھر تو جو چاہے ہمیں سزا دے دے، لیکن اس وقت تو ہمیں نکال دے۔ اب یہ ان کی امید ہے، مگر یہ امید کبھی بر نہیں آنی، یہ خواہش ہے جس کا کوئی جواب ان کو نہیں ملنا، بلکہ ایسے انتہائی سخت ناراض ہوں گے کہ تم یہ خواہش کرتے ہو کہ ہمیں جو دوزخ سے نکال دیا جائے اور دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اور ہم اللہ تیرے ساتھ پکے وعدے کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ اور جرائم نہیں کریں گے۔ یہ سب بے فائدہ ہے، بس ختم، جو موقع تمہیں دینا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، دنیا کی زندگی ختم کر دی ہے، دنیا رہی نہیں، اب کون سی دنیا میں تم جاؤ گے؟ وہ تو سب تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے ناراض ہو کے اللہ فرمائے گا کہ قال اخسؤوا فیہا، وہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ فیہا، اسی جہنم میں، ولا تکلمون، اور نہ تم بات کرو مجھ سے۔ اخسا، یہ دھتکارنا ہوتا ہے، جیسے مثلا کتے کو انسان جیسے دھتکارتا ہے نا، کیا الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، لفظ نہیں ہوتا ہے نا، زبان سے کچھ آواز ہم نکالتے ہیں، یا اسی طرح کچھ لفظ کہہ دیتے ہیں، دھ دھ،
تو یہ اس طرح توہین آمیز سلوک ہے جو کہ اس خبیث جانور کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے. تو یہی خبیث لوگ جو دوزخ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی طرح کا سلوک کرنا ہے کہ اخسؤوا فیہا، پڑے رہو، پھٹکارے رہو، یعنی پھٹکارے ہوئے اسی جہنم میں پڑے رہو. ولا تکلمون، تم مجھ سے کسی قسم کی آج کوئی بات نہ کرو. تمہارا ایک بڑا جرم یہ ہے کہ میرے ماننے والے نیک بندے تھے کچھ، اور وہ ہر وقت یہ دعائیں کیا کرتے تھے، مولا ہم ایمان لائے، غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں تو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما. اور وہ مجھے بہترین رحم فرمانے والا سمجھتے رہے. لیکن ان کی ان دعاؤں کو، ان کے اس تعلق کو جو میرے ساتھ تھا، تم نے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا، بلکہ ان کو بھی مذاق کا نشانہ بنا دیا. مولوی نیک بنا پھرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے بنا لیا ان کو مذاق. آج تو جینے کا حق بھی نہیں دیتے لوگ کہ کسی نے داڑھی رکھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، یہ حق بھی نہیں دیتے. تو مذاق کے بعد اتنی حد تک ہم آگے چلے گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حتی انسوکم ذکری، انہوں نے بھلوا دیا تمہیں میری یاد، میرا ذکر. یعنی تم ان کی مخالفت میں، ان کے مذاق میں اتنا آگے بڑھتے گئے کہ تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ بھئی اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہوتا ہے ایسی باتوں سے. تم اتنے مجھ سے لاپرواہ ہو گئے. اور وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور دنیا میں تم ان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اپنی محفلوں میں نام رکھتے تھے ان کے، اور یہ نام جب چھوڑتے تھے تو دنیا کو بھی ہنسواتے تھے. سنو، انی جزیتہم اليوم، یقین مانو کہ آج میں نے بدلہ دے دیا انہیں. صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے میں ان کو آج ایسی جزا دے رہا ہوں جو تمہیں نہیں ملے گی. سنو، انہم ہم الفائزون، آج کامیاب ہیں تو وہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. یہ رزلٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا دکھا دینا ہے اور سنا دینا ہے ان مذاق کرنے والوں کو. تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے دور میں کون لوگ تھے؟ خاص طور پر مکہ میں سیدنا بلال ہیں، سیدنا خباب ہیں، سیدنا صہیب رومی ہیں. یا اسی طرح بہت سے اور مسلمان ہیں جو معاشرے کے بالکل غریب کمزور انسان تھے، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل ہے اور اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے سردار ہیں. یہ امیر بھی تھے اور مسلمانوں کا یہ مذاق بھی اڑاتے تھے اور مسلسل اڑاتے رہتے تھے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنے ان ماننے والوں کی مدد کی، ان کے دشمنوں کے خلاف انہی کو غلبہ عطا کیا، اور یہی بڑے بڑے سردار ان غلاموں کے ہاتھوں قتل ہوئے. دنیا میں یہ مجرم لوگ مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے، اور یہ مسلمان اپنی ان تمام تکلیف پر رب کے حضور گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ سب مخلص مسلمان تھے، ان کے اندر اخلاص تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت کا کہہ دیا انہم ہم الفائزون، کہ یہ آج کامیاب لوگ ہیں. اور قرآن مجید کی سورہ مطففین پڑھیں تو اس میں یہی ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ مجرم جو لوگ تھے یہ دنیا میں اہل ایمان پر یا ان مسلمانوں پر ہنستے تھے جو بالکل مناسب سے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ مسلمان ان سرداروں کے پاس سے، کفار کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارے کہتے وہ جا رہا ہے، وہ دیکھو. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ،
اور یہ مذاق اڑانے کے بعد جب گھر جاتے تو بڑے خوش ہو کے جاتے، آج تو میں نے خوب لگائی ہے، خوب کیا سنائی ہے، کیا اس کا نام رکھا ہے میں نے آج۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہی تو گمراہ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ مُحَافِظِينَ، ہم نے ان کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر کے فتوے دو یا ان کے بارے میں فیصلہ دے دو کہ یہی گمراہ ہے۔ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو دنیا میں تو تم نے کر لیا۔ فَالْيَوْمَ، لہذا آج کے روز، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو مومن دنیا میں تھے وہ آج کے روز کفار پر ہنسیں گے۔ تم ہم پر ہنستے تھے، تم دوزخ میں ہو، ہم جنت میں ہیں، تو جنت میں یہ پہنچ کے ان دوزخیوں پر ہنسیں گے اور یہ دیکھیں گے واہ کون ذلیل ہوا، آج کون کامیاب ہوا۔ اور پھر دیکھیں گے علی الارائک ینظرون، وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہیں آرام سے بڑی نعمتوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کفار نے جو دنیا میں کیا آج ان کو اسی کا اجر نہ دیا جائے؟ وہی اجر ہے، دوزخ جائیں وہاں تو کامیاب مومن ہوں گے اور یہ ذلیل ہوں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض، کتنا ٹھہرے تم زمین میں، عدد سنین، گنتی میں سالوں کے، یا قال سے مراد کوئی پوچھنے والا بھی ہے، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے، فی الارض عدد سنین، زمین میں کچھ چند سال گنتی کے، بتاؤ تو صحیح۔ یعنی دنیا میں تم نے جو زندگی گزاری، اس آخرت کے مقابلے میں وہ کتنی لمبی زندگی تھی۔ یہ قیامت کے میدان میں یا دوزخ میں جب چلے جائیں گے اس وقت یہ مشرکین سے اور کفار سے سوال ہوگا۔ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے، لبسنا یومن، ٹھہرے ہم ایک دن، او بعد یومن، یا کچھ حصہ دن کا، فاسأل العادین، پس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ وہ شمار کرنا چاہیں گے کہ دنیا میں کتنا عرصہ ہم ٹھہرے، اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لمبی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی طرح کو اندازہ تو لگائیں، مگر اندازہ وہ صحیح نہیں لگا سکیں گے۔ تو کہیں گے پھر کہیں گے ایک دن یا کچھ دن یا دن کا کچھ حصہ، بس۔ پھر کہیں گے فاسأل العادین، تو پوچھنے والے تو پوچھ لے، گننے والوں سے مراد کیا؟ فرشتوں سے، حساب کتاب کرنے والوں سے، وہ تمہیں صحیح بتا سکیں گے۔ قالا، وہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ بے شک تم ہوتے، تم جانتے۔ آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی، تو سنو، تم دنیا میں بہت کم عرصہ ٹھہرے ہو، معمولی سا، جتنا بھی تم کہہ سکتے ہو آخرت کے مقابلے میں وہ تو کچھ تھی نہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ تم نے کیا کیا، جو باقی دنیا تھی، باقی رہنے والی دنیا تھی، اس پر تم نے فنا ہونے والی دنیا کو ترجیح دی۔ تم نے اپنی ذات کے بارے میں جو بھی اختیارات ہوتے ہوئے فیصلے کیے، وہ فیصلے اچھے نہ کیے، برے فیصلے کیے۔ اس تھوڑی سی مدت میں تم نے جو حرکتیں کی وہ اللہ کو ناراض کرنے کی کی۔ اگر تم اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاتے، طے کر لیتے کہ تھوڑا عرصہ ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، جیسا کہ اہل ایمان نے کیا تھا، تو تم آج نجات پا جاتے جس طرح وہ نجات پا گئے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ بے شک تم ہوتے جانتے۔ تو بہرحال یہ ڈانٹ بھی ہوگی، ان کو سمجھایا بھی جائے گا کہ دیکھ لو دنیا کا مقابلہ اب اس آخرت کی زندگی سے کر کے۔ یہ افسوس کا اظہار ہوگا، ملامت ہی ہوگی،
دکھ ہوگا ان کو ایسے فیصلوں سے اور ایسی باتیں سننے سے۔ افحسبتم، کیا بھلا سمجھا تم نے، انما خلقناکم، کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں، عبثاً، بیکار، وانکم، اور بے شک تم، الینا، طرف ہمارے، لا ترجعون، نہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ فرمائے گا او بدبختو، کیا تم نے یہی سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا دنیا میں صرف کھیل کود کے لیے، غلط کاموں کے لیے، الٹے کاموں کے لیے؟ کوئی بے فائدہ، کوئی مقصد نہیں تھا تمہیں پیدا کرنے کا؟ اور پھر اسی طرح تم مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس نہیں آؤ گے، تمہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تم نے دنیا کو بس یہی دنیا کی زندگی سمجھی تھی۔ پھر دوسرے یہ کہ تم ہمارے پاس جب لوٹ کے آؤ گے تو کیا تم ہمیں تمہارے دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی جزا نہیں دیں گے؟ عجیب و غریب تمہارے عقائد تھے۔ تم سمجھتے تھے نہیں یار، دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی مرضی کریں، یہ ہمارے رائٹس ہیں، کوئی قانون مجھے پٹی نہ پڑائے، میں جو چاہوں کروں، یہ میرا حق ہے۔ تو یہ اس لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ بیکار نہیں بھیجا تھا، میں نے کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، تمہیں اپنا بندہ بنانے کے لیے بھیجا تھا، تو میرے بندے بن کے رہو، جو میں کہوں ویسے بننا، شیطان کا بندہ نہ بننا۔ مگر تم نے اپنے رائٹس کو، جو شیطان نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی، اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے خوب میری نافرمانی کی، اور پھر تم نے اپنی ساری زندگی بیکار گزار دی، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں سمیٹا، اور پھر تمہارا یہی خیال بھی تھا کہ ہم مر جائیں گے، کون دوبارہ اٹھتا ہے؟ مگر اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، تمہیں میں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور حساب کتاب کے لیے کیا ہے۔ تو آج تم رب کے حضور کھڑے ہو، اور ثابت ہو رہا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ تو دیکھو، تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے کچھ شریک ہیں، تو وہی ہمیں بچا دیں گے، اور اللہ کی عبادت سے تم کنارہ کش رہے، کبھی اللہ کو تم نے پکارا ہی نہیں، اللہ کی یاد ہی نہیں کی، تو تم نے جھوٹے سہارے بنا لیے تھے کہ شاید ان سہاروں کے ذریعے اگر ہم بچے تو بچ جائیں گے، ورنہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت برحق ہے، کوئی تمہارا سہارا نہ کھڑا ہو کے رب کے حضور بول سکتا ہے، نہ اس کا کوئی وجود یہاں نظر آتا ہے، تم اکیلے کھڑے ہو اپنے اعمال کے ساتھ۔ تو دیکھو، ثابت ہو گیا نا کہ تمہارے خدا کچھ نہیں تھے، اللہ ہی تعالی تھا، بہت بلند ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، اور وہی بادشاہ ہے حقیقی۔ آج اس پر کسی اور بادشاہ کی نہیں چلتی، اللہ کی دنیا میں بھی چلتی تھی، آج تو وہ خوب چلائے گا۔ آج ثابت ہو گیا نا کہ لا الہ الا ہو، دنیا میں تم نے جو سہارے بنا رکھے تھے وہ سب گم، اور آج اگر معبود حقیقی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں ہوں۔ پھر رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا، اس لیے کہ دنیا میں تو چھتیں ہوتی تھی نا، سہارے ہوتے تھے مخلوقات کے، وہ ادھر چھپ گئے، وہ اس کی چھت میں چلے گئے، اس نے اپنے پاس بلا لیا، باؤنڈری بنا دی۔ آج کسی کی چھت نہیں ہے، آج اگر چھت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، اس لیے کہ وہ چھت جو ہے دیکھنے میں وہ کیسی لگے گی، وہ بڑی خوبصورت اس کا منظر ہوگا، ایسی اس کی شکل ہوگی کہ سب کو بھا جائے گی، نیک لوگوں کو۔ یہ ہے رب العرش، اور عرش کی صفت ہے الکریم، ایسا عرش جو آنکھوں کو اتنا خوبصورت نظر آئے گا کہ شاید آسمان پہ رات کو چاند یا چمک دمک کرتے ستارے انسان کو بھول جائیں۔
یہ تو کوئی شے بھی نہیں. اتنا خوبصورت عرش کا منظر ہوگا کہ اس کی شکل ایک ایک آنکھ کو بھا جائے گی. وَمَن يَدْعُ، اور جو بھی پکارے گا مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہًا آخر، الہ دوسرا. یہاں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کسی کو پکارتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حق رکھتا ہی نہیں، وہ عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا تو کل اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس کی عبادت کیوں کی؟ تو لا برہان لہ بہ، دنیا میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی. دنیا میں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست دلائل دے کے ان کے خداؤں کو ریجیکٹ کیا ہے. کہا یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی اپنے پر میں کچھ اٹھا کے لے جائے ان کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ اس سے واپس لے سکیں، بے اختیار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس باطل خدا کی عبادت کی، اور نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کوئی دلیل دے سکے گا. تو اب کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّي، تو ایسے شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، پھر اللہ اس سے نمٹ لے گا. اللہ تو ناراض ہوتا ہے نا، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں کر سکتا، وہ نہیں کرے گا. تو ایسے بندے کا حساب کتاب جب رب کے پاس آ جائے گا تو سوچیے اللہ نے اس کے ساتھ کیسا پھر معاملہ کرنا ہے. تو یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو الرٹ کیا ہے کہ یاد رکھنا آنا تم نے میرے پاس ہے، تمہارے خدا، تمہارے جو وسیلے ذریعے ہیں وہ کل قیامت کو نظر نہیں آئیں گے. تم ہوگے، تمہارے عمل ہوں گے، تمہارا شرک ہوگا اور تمہارا کفر ہوگا اور رب کی عدالت ہوگی. تو ایسے موقع پر انہ لا یفلح الکافرون، جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو سکیں. ان کے ساتھ تو بڑا کڑا حساب ہوگا اور بڑی کڑی سزا دی جائے گی ان کو. وقل، اور اللہ کے رسول آپ کہیے، ربی، اے میرے رب. یہ جو دعا ہے اس دعا کو یعنی اس طرح کہیے کہ آپ کے اندر ایک آہوزاری ہو، اللہ کی ثنا ہو، اللہ کے حضور گناہوں کی بخشش کی تڑپ ہو. دعا کیجئے، دعا دل سے نکلی ہوئی دعا. وقل، اور کہیے، ربی، اے میرے رب، اغفر وارحم، تو بخش دے اور تو رحم فرما، اس لیے کہ تو گناہ گاروں کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تمام بخشنے والوں سے، معاف کرنے والوں سے سب سے زیادہ بہترین معاف کرنے والا ہے. تو ہی ہے جو دکھوں کو، تکلیفوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے. تو وقل رب اغفر وارحم، اللہ کے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب تو بخش دے، تو رحم فرما. تو جب رسول کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے تو پوری امت کو بھی تعلیم ہے کہ امت بھی، اگر رسول محتاج ہے تو امت زیادہ محتاج ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں سے. تو ایک قسم کا استغفار ہے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی بندے جب رب کی جناب میں مسلسل استغفار کریں، یہ دعائیں پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اپنے انعامات بھی بندے کو نصیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سورہ نوح کی آیت جو ہے نا وہ یاد رکھیے. سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ، میں نے دنیا میں اپنی قوم کو یہ سبق دیا تھا، بار بار یاد دہانی دلائی تھی، بار بار تاکید کی تھی کہ رب کی جناب میں استغفار کرو،
اس کے فائدے ہیں، انہ کان غفارا، ایک تو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے نتیجے میں اللہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال بھی دے گا، خوب اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زمین میں تمہارے لیے بے شمار باغات پیدا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جگہ جگہ وہ نہریں بھی کھول دے گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ علامت ہیں اس بات کی کہ وہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی، رحمت برسے گی، زمین زرخیز ہوگی، زمین کچھ نکلے گی، نکالے گی، لوگ اس کو کاٹیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کاروبار کریں گے، اس طرح سب کچھ ان کو مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، بخدا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار بھی کرتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ بھی کرتا ہوں، فی اليوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ میں یہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے امت کو تاکید کی، یا ایھا الناس، لوگو توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں خود اللہ کی جناب میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں، 100 بار توبہ کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر غفلت طاری ہونے کے حملے ہوتے ہیں، تو عین اس موقع پر میں بھی پھر دن میں اللہ کی جناب میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو یہ پردے غفلت کے پھر چھٹ جاتے ہیں استغفار سے۔ تو یہ بڑی تاکید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کی جناب میں اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگا کریں، جو ہم سے یعنی پھسلاہٹیں ہوتی ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ اس کی بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اسی طرح کل قیامت کا جو دن آنا ہے، جس کو یوم الحسرہ کہتے ہیں، افسوس کا دن، ہائے وائے کرنے کا دن، اللہ ہمیں اس سے بھی نجات دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یہ بخشش ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ چلیے کافی ہے یہاں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔